السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رخسانہ ثاقب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل روحی ایجوکیشن۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیات نمبر 81 to 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ یہاں پر یہ علامت ہے طا وقف مطلق کی علامت ہے۔ یہاں پر ہم وقف کریں گے تو ہاں کو ساکن پڑھا جائے گا، اس کے اوپر جو کھڑا پیش ہے یہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے نون کے اوپر اخفا کیا، نون ساکن کے بعد صاد ہے، صاد حروف اخفا میں شامل ہے، تو اب نون کی آواز کو ہم نے واضح نہیں پڑھنا، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، تنصرنہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اور ایک الف کی مقدار جتنا ٹھہر کر پڑھیں گے۔ صاد، قاف، را، ان حروف کو یہاں پر موٹا پڑھا جائے گا۔ قاف کو لام سے ملاتے ہوئے آپ نے غنہ نہیں کرنا، یہاں جلدی سے پڑھا جائے گا۔ مصدق لما، لما ایسے نہیں پڑھنا، یہ غلط ہو جائے گا۔ مصدق لما، یہاں بھی نون کے اوپر غنہ ہے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری۔ اب یہاں پر قال، قاف کو موٹا پڑا اور لمبا کیا، حرف مدہ ہے، زبر کے ساتھ الف، زیر کے ساتھ یا ساکن اور پیش کے ساتھ واو ساکن، یہ حروف مدہ ہوتے ہیں اور ان کو ایک الف کی مقدار جتنا لمبا پڑھتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے پڑھا قال اقررتم، قاف کے اوپر ہم نے کلکلا کرنا ہے، قاف کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور کلکلا بھی کرنا ہے۔ کلکلا مطلب اس کی آواز کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھا جائے گا۔ اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، را کو باریک پڑھا جائے گا، صاد کو موٹا پڑھیں گے۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہاں بھی اخفا ہے، نون ساکن کے بعد تا ہے، تا حروف اخفا میں ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے اور ایک الف کی مقدار جتنا ٹھہر کر بھی پڑھنا ہے۔ حروف اخفا 15 ہیں، ان میں تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف شامل ہیں۔ یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے تا ہے تو ہم پڑھیں گے فمن نہیں پڑھنا، فمن تولی بعد ذالک۔ اب لام کو 5 الف کی مقدار جتنا لمبا پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے، مد متصل ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، قاف کو موٹا بھی پڑھیں گے، لمبا بھی۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا۔ اب یہاں پر کوئی علامت نہیں وقف کی، لیکن سانس ختم ہو جائے، رکنا پڑے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پیچھے سے تھوڑا سا ملا کر پڑھیں گے۔ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ یہاں غین کے اوپر زبر ہے، ساتھ یا ساکن ہے تو یہ لین حرف ہے، اب اس کو غی پڑھا جائے گا۔ ٹ
ٹلٹ ہو جائے گی آواز، ٹھیک ہے۔ لین حروف دو ہوتے ہیں، زبر کے ساتھ یا ساکن اور زبر کے ساتھ ہی واو ساکن، اور ان کی زبر زیر پیش کی آواز سے آواز بالکل مختلف ہو جائے گی۔ افغیر دین اللہ، لام کو، اللہ کی لام کو باریک پڑھا جائے گا کیونکہ نون کے نیچے زیر آ گئی ہے۔ اگر اس لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو پھر اللہ کی لام کو موٹا پڑھتے ہیں۔ با کے اوپر کلکلا کرنا ہے، یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، میم اور واو کو لمبا کریں گے، کھڑا زبر ہے، وَالْأَرْضِ طَوْعًا، اب آئین کو ہم نے واو سے ملانا ہے غنہ کرتے ہوئے، طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ یہاں قاف کو پر پڑھنا ہے، نون کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے اور نون کو ایک الف جتنا پھر لمبا بھی پڑھیں گے کیونکہ زبر کے ساتھ الف ہے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، یہاں با کے اوپر کلکلا ہے، را کو ہم نے موٹا پڑھا، ابراہیم و اسماعیل، میم کو لمبا کریں گے، آئین کو بھی، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے لمبا کیا، آئین کے ساتھ اضافی واول یعنی حرف مدہ ہے اس لیے لمبا کیا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ، نون کے اوپر غنہ ہوگا، غنہ کرتے ہوئے آواز ناک میں جاتی ہے اور ایک الف کی مقدار جتنا ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے، یعنی منہ کے ذریعے آواز نہیں پڑھی جائے گی، یہ ناک کے ذریعے آواز پڑھی جائے گی، آواز ناک سے آ رہی ہوگی۔ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اب یہاں پر نون خاموش ہے، میم کو ہم نے یا سے ملانا ہے، یا حروف یرملون میں ہے، یرملون حروف 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، اور یہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آئیں تو یہ مشدد ہوں گے، پھر نون کی آواز سائلنٹ ہو جائے گی۔ یا، واو، میم، نون، 4 حروف کے اوپر ادغام غنے کے ساتھ ہوگا، لام اور را کے اوپر ادغام غنہ کے بغیر ہوگا، جیسے یہاں پر را مشدد ہے نا نون ساکن کے بعد، تو ہم نے غنہ نہیں کیا، ہم نے کیسے پڑھا، مِن رَبِّهِمْ، نون تو سائلنٹ ہو گیا نا، میم کو را سے ملایا کیونکہ را حروف یرملون ہے، لیکن یہاں پر یا ہے تو یا کے اوپر ادغام بھی ہے غنہ بھی ہے، تو کیسے پڑھیں گے، وَمَن يَبْتَغِ، وَمَن يَبْتَغِ، با کے اوپر کلکلا کرنا ہے، غیر الاسلام دینا، دینن نہیں پڑھنا کیونکہ فا ہے نا تنوین کے بعد تو احفا ہوگا، دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ بھی لین ہے نا، قو آواز بنے گی، قاف کے اوپر زبر ہے، ساتھ واو ساکن ہے، واو ساکن اور یا ساکن زبر کے ساتھ، یہ لین حروف ہوتے ہیں تو ان کی آواز تھوڑی ٹلٹ ہوتی ہوئی آواز فیل ہوگی، لا یہدی القوم الظالمین، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جیم کے اوپر ہم نے کلکلا کیا، اجمعین، نون کے اوپر غنہ ہے۔ اب خا کو موٹا پڑھیں گے، خالدین فیہا،
فا کو بھی لمبا کیا، ہا کو بھی لمبا کیا، دونوں کے ساتھ حرف مدہ ہے، اضافی واول ہے، زیر کے ساتھ یا ساکن، زبر کے ساتھ الف، اس لیے لمبا پڑا۔ اب یہاں پر خا کو موٹا پڑھیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، زال کو ادا کرتے ہوئے ہمیشہ زبان کو آپ نے دانتوں کے درمیان میں رکھنا ہے، اوپر اور نیچے والے جو دانت ہیں ان کے درمیان میں زبان آئے گی، دانت ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے نہیں۔ عنہم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، یہاں اقلاب کا اصول ہے، من نہیں پڑھا گیا، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو پھر نون کی آواز کو ہم نے میم کی آواز میں بدل کر پڑھنا ہے، اسی لیے پڑھا گیا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، میم کے اوپر گننا، نون کے اوپر بھی گننا، ثم ازدادوا، دونوں دال لمبے کیے جائیں گے، دونوں کے ساتھ زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ہے، پیش کے ساتھ واو ساکن، ثم ازدادوا، را کو لام سے ملاتے ہوئے گننا نہیں کرنا، کفر لن تقبل، قاف کے اوپر کلکلا ہے، یہ لین حرف ہے، تو آواز بنے گی، توبتہم، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ، یہاں با کو واو سے ملایا، ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ یہاں میم کا ادغام ہے، یہ میم ساکن ہے، یہاں پر آگے میم مشدد ہے، جب جزم اور تشدید دونوں مووز اکٹھی آ جائیں، یعنی پہلے جزم ہو پھر بعد میں تشدید ہو لیکن اکٹھی ہوں، تو جزم والا جو لیٹر ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی ہم نے دیکھا یہ میم نہیں پڑھی گئی جو ساکن میم ہے، ہا کو ہم نے مشدد میم سے ملایا، اسی طرح آگے نون کا ادغام ہے، یعنی نون ساکن نہیں پڑھا جا رہا، نون مشدد پڑھا جائے گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا تھرڈ پارہ جو ہے، تیسرا پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم چوتھا پارہ شروع کریں گے۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو میرا کنٹینٹ اچھا لگتا ہے، اگر آپ میری ایفرٹ کو، میری کوشش کو پسند کرتے ہیں تو پلیز ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے، شیئر بھی کر دیا کیجئے تاکہ اور لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچے جن کو ضرورت ہے، جو قرآن کریم ناظرہ شوق رکھتے ہیں پڑھنے کا تو وہ سیکھ سکیں، جن کو جو ٹیچرز ہائر نہیں کر سکتے، جن کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ اگر چاہیں تو وہ میرے ساتھ قرآن کریم سیکھ سکتے ہیں پڑھنا۔ تو آپ پلیز ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دے دیا کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔